راہ تصوف میں جب آپ چلتے ہیں تو آپ کی پوزیٹیو انرجی جو رہتی ہے اس کو جو ہے سیو کرنے کے لیے ہر کسی کو نہیں آتا ہے. انرجی پوزیٹیو بڑھتی ہے ختم ہو جاتی ہے، بنتی ہے ختم ہو جاتی ہے. تو جب ذکر فکر مراقبہ کے ذریعے کچھ لوگ جو ہے یہ ذکر فکر مراقبہ ہو کرتا کیا آپ کے اندر، آپ کی پوزیٹیو انرجی جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ سٹور کر کے دکھاتا ہے آپ کو، آپ کی پوزیٹیو انرجی کو. اور وہ پوزیٹیوٹی پھر آپ کو احساس ہونے لگتی تو آپ کا جو ہے پوری باڈی پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو جن کو محدود پیمانے پہ جب ان کے اندر انرجی بنتی ہے اور محدود پیمانے کے اندر وہ انرجی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ایسوں کو اپنی آنکھوں کو بھی بند کرنا پڑتا ہے، اپنی زبان کو بھی بند کرنا پڑتا ہے، اپنے سننے کو بند کرنا پڑتا ہے، اپنے پورے یعنی اپنے 5 سینس کو اندر کی طرف روک کر کے دھیان کو، خیال کو، ہر چیز کو جو ہے اندر کی طرف لانا پڑتا ہے، اندر کی طرف. کیونکہ اب اس کو جس انرجی کی ضرورت ہے، جس قوت کی ضرورت ہے، وہ قوت اس کی جو ہے محدود پیمانے پہ ابھی بحال نہیں ہوئی ہے پوری طریقے سے. لیکن پھر اس کے بعد ایک مقام آتا ہے کہ وہ لامحدود انرجی کو جو اکٹھا کر سکتا ہے چھوٹی سی توجہ کرنے کے بعد. جب وہ اس مقام پہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد نہ اسے زبان روکنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اسے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اسے جو ہے لوگوں کو چپ کرانے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ بالکل شور کے اندر بھی وہ جلووں کی طرف چلے جائے گا، بھیڑ میں بھی اس جلووں کو مشاہدہ کرے گا. وہ جب وہ بات بھی کرتا رہے گا تب بھی وہ جلووں سے خالی نہیں رہے گی. جب وہ لامحدود قوتوں کو جب حاصل کر لیتا ہے، یعنی وہ اس کی حد ایک باؤنڈری جو توڑ دیتا ہے، اور جب تک وہ باؤنڈری کے اندر ہے، حد کے اندر ہے، تب تک اسے آنکھ بھی بند کرنی پڑتی ہے، زبان بھی بند کرنی پڑتی ہے، کان بھی بند کرنی پڑتی ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ انرجی کو اپنے حساب سے فلو کرانا سیکھ جاتا ہے، اس کا دائرہ اختیاری بڑا ہونے لگتا ہے. کسی کا دائرہ اختیاری جو رہتا ہے وہ اس کے جسم تک کا رہتا ہے، کسی کا دائرہ اختیاری جو ہے 2 ہاتھ ارد گرد میں رہتا ہے، کسی کا دائرہ 10 ہاتھ رہتا ہے، کسی 20 ہاتھ، اور کسی کا ایسا دائرہ اختیاری رہتا ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جائے وہاں تک، جہاں تک اس کی نظر جائے وہاں تک. تو جہاں تک اس کی یہ ظاہری نظر جاتی ہے وہاں تک. جیسے باہر ایک کھلے میدان میں کھڑا ہو گیا تو جہاں سے زمین جو کہ ملتی ہوگی، ایسا نظر آتا ہو کہ زمین آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہوں گے، وہاں تک کی نظر جاتی ہے، وہ اس کا دائرہ اختیار ہو جاتا ہے. جس کی کسی کی ایسا دائرہ اختیار ہو جاتا ہے، اور کسی کا دائرہ اختیاری اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جو چیز اس کے خیال میں آئی وہاں اس کا دائرہ اختیاری پہنچ جاتا ہے. جہاں تک اس کا خیال جا سکتا ہے، جتنا وسیع در وسیع جا سکتا ہے. تو کسی کا دائرہ اختیاری جو ہے یہ پوری زمین کو گھیرے ہوئے رہتا ہے، پورے زمین کو. جیسے غوث اعظم کا دائرہ اختیاری پوری زمین کو گھیرا ہوا ہے، غریب نواز کا دائرہ اختیاری پوری زمین کو گھیرا ہوا ہے. ایسے بڑے بڑے بزرگ ایسے بھی موجود ہے گھیرا ہوا ہے. تو صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس سے بھی غوث اعظم کا دائرہ اختیاری تو اس سے بھی بڑا ہے. ان کا جو دائرہ اختیاری بعد میں کبھی سمجھائیں گے اس کے اوپر کیا ہے. غوث اعظم تو فرماتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کائنات کو رائی کے دانہ برابر دیکھا، اور بھی آگے دائرہ اختیاری بتا دیا انہوں نے. ان کا تو نبی دو جہاں کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، وہ تو لامکہ تک کی بات کیے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. تو یہ ہوتا کیا ہے؟ تو وہ انرجی کا ملکہ ہے. کیا ہے وہ انرجی کو جو سٹور جو کر کے اس کو فلو کرانا، اس کو یوز کرنا، پورا ایک دم اپنے کنٹرول میں لے لینا. کیونکہ ابھی تم کو آتا ہی نہیں کنٹرول میں لینے کے لیے انرجی. وہ دیکھے آپ نے کہ ایک آدمی وہ کھیلتے رہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ایک بچہ رہتا ہے ایسا بال پھینکتا ہے کیچ پکڑتا ہے، بال پھینکتا ہے کیچ پکڑتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے ایک آدمی ایسا ہے کہ ایک بال پھینکتا ہے ایک پکڑتا ہے، ایک بال پھینکتا ہے ایک پکڑتا ہے. آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ 10 بال چلا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تو ہوا کیا؟ تو مطلب یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ انڈر کنٹرول آ گیا ان کے. کتنا گیا؟ اتنی چیزوں کو اتنے اچھی طریقے سے ان لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں. ایسے ہی اولیاء کرام جب یہ اندر اترتے جاتے تو ان کو اتنی انرجیوں کو کیسے فلو کرانے، کہاں تک کے انرجی کو کیسے کہاں بھیجنا ہے، کس انداز سے فلو کرانا ہے، کیسے ان کی توجہ سے انرجی کہاں جائے گی، ان کی توجہ سے کتنا جائے گی، ان پر یہ بھید کھلتے جاتے کائنات کے.
اور پھر جو ان کا جو ہے پھر جو ایسے ایک جو محدود پیمانے پہ ہوتے ہیں ان کو آنکھیں بند بھی کرنا پڑتی ہے، کان بند کرنا پڑتے ہیں، زبان بند کرنی پڑتی ہے، اپنے حواس کو بھی اندر موڑنا پڑتا ہے۔ اور جو لامحدود پیمانے پہ ہوتے ہیں وہ بند بھی کرتے ہیں، جلوہ دیکھتے ہیں، کھولتے ہیں تب بھی جلوہ دیکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نہیں بند کرتے، وہ ایسا بھی دیکھتے ہیں ویسا بھی دیکھتے ہیں، آنکھ بند کر کے بھی دیکھتے تو وہ دیکھتے ہیں جس کو آپ حدوں میں نہیں ڈال سکتے، اور آنکھ کھول کے بھی دیکھتے تو وہ دیکھتے ہیں جس کو آپ حدوں میں، ہاں لیکن جن کی باؤنڈری کراس ہوتی ہے، جو باؤنڈری کراس کرنے لگ جاتے ہیں، ایک باؤنڈری ہے وہ جیسے ہی کراس ہونے لگتی ہے، یعنی حد کے پار جب جانے لگتے ہیں، جب بے حد میں جانے لگتے ہیں، جب انحد میں جانے لگتے ہیں، اس وقت پھر کھلی آنکھ بھی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کھلے کان رہے تب بھی فرق نہیں پڑتا، آپ بولتا رہے تب بھی فرق نہیں پڑتا، سب کام بھی سب کچھ کرتا رہے گا ایک دم، وہ ایسے ایک دم مصروف رہے گا جیسے زندگی دنیا میں مصروف ہے، لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوتے، وہ ایک تو مولا تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ایسی بھی چیزیں موجود ہے کہ وہ قوتیں بھی اللہ تبارک و تعالی روحانی قوتیں جس کو میں انرجی بول رہا ہوں، اس کو ہی ہم جو ہے تصوف کی اصطلاح میں روحانی قوتیں، روحانی طاقتیں، روحانی پاورز، اسپریچل پاورز بول لیجئے اس کو، ایسی پاورز بھی ہوتی ہے کہ جن کو آپ کو یوز کرنے کے لیے پوری بند بھی کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار وہ لیمٹ لیس ہو جاتی ہیں، جو باؤنڈری لیس ہو جاتی ہے، جو لیمٹ لیس ہو جاتی ہے، پھر ان کا ایسا رہتا ہے کہ پھر ان کو آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، کہ ان کو پھر وہ الگ ہی چلتا ہے، پھر ان کی مرضی ہے، اب وہ جلدی کسی اور پہ توجہ نہیں ڈالتے ہیں، وہ کسی اور پہ پھر جلدی توجہ نہیں ڈالتے، کیوں نہیں ڈالتے؟ کیونکہ وہ توجہ جب برداشت کرنے کے لائق رہے ہوگا تبھی ڈالنا پڑتا وہاں، ورنہ جو مطلب سیدھا سیدھا جو ہے 1000 لیٹر پانی 10 لیٹر کی بوتل میں تو نہیں ڈال سکتے نا، اگر اتنی وہ پریشر کے ساتھ ڈال دے تو وہ بوتل پھوٹ جائے گی کہ نہیں؟ ارے مٹکے پر آپ نے ایسا دھیرے سے ایک ڈنڈا لیا، اس سے دھیرے سے مارا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر اتنی پریشر میں مار دیا تو مٹکا پھوٹ جائے گا نا، وہ مٹکا تو یہی بات ہے کہ پھر جلدی توجہ نہیں دیتے، اور وہ ایک ہی بار توجہ دیتے سب کام ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ ان کی خاص بات یہ رہتی ہے، کیا رہتی ہے؟ کہ وہ دیتے ہیں، بہت لڑائیں گے، کیا کریں گے، لیکن وہ جیسا دیں گے ویسا ہی کام ہو جائے گا، وہ جیسا ہی دیں گے وہ دیں گے، پھر پورا ہی دیں گے، ادھورا دیں گے ہی نہیں۔ پھر ان میں جو ماہر ہوتے ہیں بہت زیادہ مہارت حاصل کر لیتے پھر وہ جو ہے ہر طریقے سے بھی سیکھ جاتے ہیں، اس میں بھی الگ الگ سٹیپ رہتی ہے، الگ الگ درجے کے رہتے ہیں نا، تو بس یہ ہے کہ ایک سمجھ کے چلیے کہ ایک وہ اس راہ میں اس روحانی قوت کو بھی پانے والے لوگ ہیں جو محدود پیمانے پہ اندر جو روحانی قوتیں پاتے ہیں، تو ان کو بہت ساری چیزوں کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، آنکھ بند کرنا ساری چیزوں کو، اور پھر کچھ لوگ باؤنڈری کراس کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جو لمٹ لیس ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو جو ہے بہت ساری ان پہ سے پابندیاں ختم ہو جاتی ہے، پھر ان کو جو آنکھیں بند کرنا اس کی ضرورت نہیں رہتی، کہ وہ جو ہے پھر کچھ اور کر سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے، وہ کرتے نہیں، ان کو پتا ہے کب کیا کیسے کرنا رہتا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے اندر کی روحانی پاورز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔